دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورۃ المدثر کے بعد سورۃ القیامہ ہے، بہت ہی مشکل صورتوں میں سے قرآن مجید کی. کبھی زندگی ہو تو پھر آپ کو میں آیت با آیت اس کو پڑھاؤں گا. 40 آیات ہیں، مکی صورت ہے، 7 پیراگراف ہیں. مرکزی مضمون اس کا یہ ہے قیامت برحق ہے. قیامت کی دلیل خود انسانی نفس میں، انسانی ضمیر میں موجود ہے، اور انسانی ضمیر کے لیے کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ نفس لوامہ. نفس لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنے والا نفس، یعنی آپ کے دل کے اندر ایک عدالت موجود ہے. آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو ملامت کرتی ہے. آپ نے گالی دی، نفس ملامت کرتا ہے، نفس لوامہ کہ تم نے برا کیا برا کیا. آپ قتل کرتے ہیں، نفس ملامت کرتا ہے. آپ زنا کرتے ہیں، آپ رشوت لیتے ہیں، آپ حرام مال کھاتے ہیں، نفس لوامہ آپ کی ملامت کرتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں، نفس ملامت کرتا ہے. یہ ضمیر ہے انسان کا. یہ ایک ایسی عدالت ہے جو قیامت سے پہلے ایک چھوٹی سی عدالت ہے جو حق اور باطل کا فیصلہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے غلط کیا، آپ نے غلط کیا. اس کے نتیجے میں انسان نادم اور شرمسار ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے پھر دوسرے پیراگراف میں فاسق و فاجر کردار انسان جو ہے وہ اصلاح عمل کے بجائے قیامت کا وقت پوچھتا ہے. جیسے سن لیجئے، اب آپ نے کہا کہ نماز پڑھیے، قیامت سے ڈریے، یہ شرک چھوڑیے، بدعت چھوڑیے، توحید اختیار کیجئے. وہ کہتا ہے اچھا یار تم روزانہ قیامت سے مجھے ڈراتے ہو، بتاؤ کب قیامت آئے گی؟ اچھا، یہ جو سوال ہے قیامت کب آئے گی، وہ اس لیے کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کہ آئندہ سے یار تم مجھے نصیحت مت کرو، آئندہ سے لیفجر امام، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ بدستور شراب پیتا رہے، بدستور حرام خوری کرتا رہے، بدستور شرک میں مبتلا رہے. لیفجر امام، مستقبل میں بھی وہ فسق و فجور کی زندگی کو جاری و ساری رکھنا چاہتا ہے، توبہ نہیں کرنا چاہتا ہے. اس لیے آپ کو ٹالنے کے لیے کہتا ہے، روز کہتے ہو قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ اچھا جی 1:15. چلیے جی، اب اس کے بعد یہاں جو ہے جملہ معترضہ ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتہ آ کر وہی پڑھتا تھا اس کو دہراتے تھے، فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ ہمارا کام ہے، ایک بار آپ سنیں گے دل پہ نقش ہو جائے گا، آپ کبھی نہیں بھولیں گے. نہ صرف ہم قرآن آپ کو یاد دلا دیں گے، ثم ان علینا بیان، اس کی تفسیر کرنا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کا مفہوم بھی آپ پر واضح کر دیں گے. اس کے بعد جو ہے یہ بتایا گیا کہ انسان جو ہے قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں. بتایا گیا یہاں پر کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نہیں بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، بل تحبون العاجلہ. انسان کہتا ہے نقد چاہیے، ادھار نہیں چاہیے، مجھے آج یہ لڑکیاں دے دو. آپ کہتے ہیں حوریں، یہ بہت بات کی بات ہے. آج یہ رشوت ابھی دے دو، مجھے پیسے ابھی دے دو. عاجلہ، بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. ادھار کی کون باتیں چھوڑو یار، نقد کی بات کرو، نقد کی بات کرو. فیض احمد فیض کہتا ہے ذکر جنت بیان حور و قصور، بات گویا یہیں کہیں کی ہے، آخرت میں نہیں ہے. حوریں محلات، بات گویا یہیں کی ہے. حوریں ڈھونڈنا ہے تو یہیں دنیا میں ڈھونڈو. ذکر جنت ڈھونڈنا ہے یہیں ڈھونڈو.
جسے ڈھونڈنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے، میں چلا شراب خانے مجھے کوئی غم نہیں ہے، جسے ڈھونڈنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ تو ذکر جنت، بیان حور و قصور، بات گویا یہیں کہیں کی ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا بل تحبون العاجلہ، تم عاجلہ کی نقد کی محبت میں گرفتار ہو، وتذرون الآخرہ، اور اگلی زندگی کو تم نے فراموش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہاں یہ بتایا گیا اے انسان دنیا سے اپنی روانگی کے منظر کو یاد کر، کیا ہوگا؟ اذا بلغت التراقی، جان جو ہے حلق تک پہنچ جائے گی، اور اس وقت کہا جائے گا ہے بھئی مر رہا ہے، کسی جادوگر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، جو ہے پڑھنے والے کو، راق کو بلاؤ، کوئی پڑھ کے دم کرے اس کے اوپر، اور اس کو پتہ چل جائے گا، مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ، پنڈلی سے جوڑ دی جاتی ہے، اِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، یہاں موت کا منظر کھینچا گیا۔ پھر اس کے بعد نماز اور انفاق کے بغیر کیا دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے؟ پوچھا بھئی موت تو آنے والی ہے، موت کا منظر بھی تمہیں دکھا دیا، تو پوچھا کہ ابھی تم نے فلا صدق ولا صلی، نہ تم نے تصدیق کی، نہ ایمان لائے، نہ قرآن و سنت کی تصدیق کی، نماز بھی نہیں پڑھی، تو ایسے ہی ایمان اور عمل کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ پھر آخر میں بتایا گیا اے انسان اپنے آپ پر غور کر اور آخرت کا قائل ہو جا۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان ایسے ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اور اب اس کہا گیا کہ ذرا اپنے آپ پر غور کر، تو کیا تھا کہ الم یکن نطفہ، کیا تو نطفہ نہیں تھا؟ نطفے سے تیری پیدائش نہیں ہوئی، اور پھر کیا ہوا؟ تجھے اللہ تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزار کر پورا انسان بنا دیا۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، دیکھیے میں سعودی عرب میں تھا، شیخ علی طنطاوی نے ٹیلی ویژن پر ایک بات اس آیت کے سلسلے میں بیان کی جو مجھے اب تک یاد ہے۔ انہوں نے کہا یہاں فرمایا خلق منہ الزوجین الذکر والانثی، منہا نہیں کہا گیا، اس سے ایک جینیٹک کا ایک مسئلہ معلوم ہوا، جینیٹکس کا، کہ مرد کے نطفے سے لڑکے اور لڑکی کا فیصلہ ہوتا ہے، عورت سے نہیں ہوتا۔ اگر ایک لڑکیاں ہوتی ہیں، اس میں لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لڑکے کے نطفے میں کمزوری ہوتی ہے۔ فخلق فجعل منہ مرد سے الزوجین الذکر والانثی، سورت کا اختتام ایک سوال پر کیا گیا اور انسانی ضمیر کو بیدار کیا گیا۔ بتاؤ کیا اللہ تعالی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے کہ وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کرے، جس نے ایک معمولی نطفے سے تمہاری پیدائش کی اور تمہیں پورا انسان بنا دیا۔